نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربل کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے انجیر کے فائدے۔ انجیر کے بہت سارے فائدے ہیں، اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، والتین والزیتون، یعنی کہ والتین جو ہے یہ انجیر کو کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج کل سردیوں کا موسم ہے اور اکثر یہ میوہ جات میں کھایا جاتا ہے ڈرائی فروٹ کے طور پہ، اور شاید کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اس کے فوائد کتنے ہیں۔ تو ناظرین، اس کی دو اقسام ہے، ایک عام انجیر جو آپ بازار سے اس وقت لیتے ہیں، اور ایک انجیر جنگلی انجیر بھی ہوتی ہے جس کو پنجابی میں فگواڑا بھی کہتے ہیں یا فگوڑا بھی کہتے ہیں۔ آج دونوں کی میں آپ کو بالترتیب اس کی اقسام کے بعد اس کے فوائد بتاؤں گا۔ یہ بہت ہی مشہور پھل ہے، کھانے میں بہت میٹھا ہے، لذیذ ہوتا ہے۔ یہ گولر کے پھل کے مشابہت رکھتا ہے۔ اس کا مزاج جو ہے یہ گرم ایک ہے، ایک درجے میں گرم ہے اور دوسرے درجے میں تر ہے۔ ناظرین، یہ ملین ہے، یعنی کہ قبض کشا بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ پیٹ میں اکثر جو پیٹ میں درد ہوتا ہے اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے، بواسیر کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ منزج بھی ہے، محرک بھی ہے، بلغم کو خارج بھی کرتا ہے اور پیشاب آور بھی ہے، یعنی کہ مدر بول بھی ہے۔ انجیر کو بطور میوہ کے بھی کھایا جاتا ہے، نیز اس کو دعا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انجیر ایک کثیر الغذا میوہ ہے، اس میں بہت زیادہ غذائیت ہے، اسی وجہ سے بدن کو فربہ کرتا ہے۔ جو حضرات کمزور ہیں ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اس کو فربہ کرتا ہے اور رنگ بدن کو نکھارتا ہے، یعنی کہ جس کا رنگ ذرا تھوڑا سا کالا ہو اس کے رنگ کو خوبصورت کرتا ہے، یعنی کہ یہ انجیر کے فوائد میں سے اس کا ایک فائدہ ہے۔ مواد بدن کو نفس دینے، قبض کو کھولنے اور دمہ کھانسی میں اخراج بلغم کے لیے بھی اس کو کھلایا جاتا ہے، یعنی کہ قبض کے لیے بھی دیتے ہیں اس کو۔ جس آدمی کو دمہ ہو، کھانسی ہو، اخراج بلغم، اگر بلغم کا غلبہ ہے، چھاتی میں پھیپھڑوں میں بلغم جمع ہے، تو ان مریضوں کو بھی دے سکتے ہیں آپ، ان کی بلغم کو بھی یہ انجیر خارج کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مواد کو باہر کی طرف رجوع کر کے کوب اور شدت حرارت میں تخفیف بخشتا ہے۔ جگر اور طحال، یعنی کہ تلی کے سدوں کو کھولنے، یعنی کہ یہ جگر کے سدے جو سدے اس میں پڑ جاتے ہیں یا تلی میں سدے پڑ جاتے ہیں، اس کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور اگر تلی پہ ورم آ جائے، سوجن آ جائے، اس کو تحلیل کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ پھوڑے فنسیوں کے لیے اگر ہو تو اس کا ضماد اوپر لگاتے ہیں اور اس کو پختہ کر کے اس میں جو ریشہ وغیرہ جو مواد ہوتا ہے، غلیظ مواد ہوتا ہے، اس کو خارج کرتا ہے۔ مغز اخروٹ کے ہمراہ استعمال کرنے سے ضعف با کو دور کرتا ہے، یعنی کہ تقویت با کے لیے بہت مفید ہے، بہت ہی اس کے فوائد ہیں۔ اس کا خاص فائدہ جو ہے وہ ہے موتی جرا، جدری وغیرہ، یعنی کہ خارش وغیرہ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اگر چہرے پہ دانے ہوں تو اس کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا جو نقصان کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کا بہترین فوائد لینا ہو تو سکنجبین کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر فرض کرو کئی علاقوں میں یہ انجیر نہ ملے تو آپ مویز منقع، یعنی کہ موٹا انگور جو ہے اس میں سے دانے نکال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی جو فوائد انجیر میں پائے جاتے ہیں وہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس کی جو خوراک ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ 3 دانے روزانہ کھا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کھائیں گے تو اس کے پھر
زیادہ یعنی کہ نقصان بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین اس کے علاوہ جو اس میں کیمیائی اجزاء جو پائے جاتے ہیں اس میں لہمیہ، معدنی اور کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ انجیر میں جو معدنی اجزاء پائے جاتے ہیں دونوں قسم کے انجیر میں، یعنی تازہ اور خشک، اگر تازہ بھی کھائیں یا خشک کھائیں دونوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں اور قلیل مقدار میں وٹامن بی اور ڈی بھی ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ پیش نظر انجیر ایک نہایت مفید دوائی غذائی کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے عام کمزوری اور بخاروں میں اس کا استعمال اچھے نتائج بھی دیتا ہے۔ تو ناظرین دوسری انجیر جو ہے اس کو جو ہمیں فگواڑا یا فگوڑا بھی کہتے ہیں اور طبی نام جو ہے اس کا انجیر دشتی نام ہے اس کا۔ تو ناظرین یہ بھی بالکل سیم ٹو سیم اسی قسم کی ہوتی ہے لیکن اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے۔ انجیر دشتی کو ہندو میں کٹومری کٹا گلا بھی کہتے ہیں۔ اس کا درخت انجیر بستانی کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ انجیر بستانی سے زیادہ گرم اور تیز ہوتا ہے، یعنی کہ اگر جو جنگلی انجیر ہے جس کو فگاڑا کہتے ہیں عام انجیر سے یہ گرم زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہندوستان میں یعنی کہ پاکستان ہندوستان میں اس کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ یہ گرم اور خشک ہے، مصفہ خون ہے، مسل یعنی کہ جلاب یا اگر اس کو پکانے کسی کو زیادہ قبض ہو تو اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مفید ہے۔ مصفی خون کبھی ہونے کی وجہ سے اس کی جڑ کا پوست یعنی کہ جس کو برس ہو، برس کے لیے بہت ہی مفید ہے، فلویری جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، تل اور مسوں پر لگاتے ہیں، جس کے تل ہوں چہرے پر مسے ہوں اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ زخم میں ڈال کر ان کو اچھا کر دیتا ہے۔ انجیر خام صحرائی ضرور یا سرکہ کے ہمراہ ضماد کروس ہر کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ انجیر پختہ جو ہے یہ جنگلی جو انجیر ہے، صحرائی کا ضماد تحلیل خنازیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مقدار خوراک جو ہے اس کی پوست کی خوراک 2 ماشا سے لے کر 5 ماشا تک ہے۔ پوست انجیر دشتی میں ٹیٹل، موم اور سائنین اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اس کا مشہور جو مرکب ہے وہ ہے صفوف برس۔ ناظرین یہ تھے انجیر کے فوائد۔ آج کل موسم بھی ہے اور اکثر جو ہے یہ بازاروں میں گلیوں بازاروں میں مل جاتی ہے۔ اس کے فوائد آپ کو میں نے بتائے ہیں، استعمال کریں اور فائد حاصل کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔